حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1188۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ نے یہ 3 بار کہا اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا ہے جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کہتے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے۔ میں نے 3 دفعہ اعوذ باللہ منک، یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہا۔ پھر میں نے 3 بار کہا، میں تجھ پر اللہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینے والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1211 کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ترکاری یعنی لہسن پر جا پڑے۔ لوگ بھوکے تھے اور ہم نے اسے خوب اچھی طرح کھایا۔ پھر ہم مسجد کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، جس نے اس بدبودار پودے میں سے کچھ کھایا ہے وہ مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔ اس پر لوگ کہنے لگے، لہسن حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، ایسی چیز کو حرام کرنا میرے ہاتھ میں نہیں جسے اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے، لیکن یہ ایسا پودا ہے جس کی بو مجھے ناپسند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1256۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، مدینے کے یہودیوں کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھیاں میرے گھر آئیں اور انہوں نے کہا، قبروں والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ان کی تصدیق کے لیے ہاں تک کہنا گوارا نہ کیا۔ وہ چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس مدینے کی بوڑھی یہودی عورتوں میں سے 2 بوڑھیاں آئی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن گزرنے کے بعد فرمایا، ان دونوں نے سچ کہا تھا، قبروں میں ان کافروں گنہگاروں کو ایسا عذاب ہوتا ہے کہ اسے مویشی بھی سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1321۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔ میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں گناہ اور قرض میں پھنس جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، آپ قرض سے کس قدر پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مقروض ہو جائے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1325۔